محمد رضوان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ سب سے بڑی چیز بلیو، یقین، اور اس کو یقین ہے. آپ کا کپتان اور آپ کے بیٹسمین بولتے تھے اسپن پچ نہ بنوائیں، ہم سے کھیلا نہیں جاتا. کرکٹ کی طرف رجحان کیسے ہوا تھا باسط علی کا؟ میں بیسکلی فٹ بال پلیئر تھا. وراٹ کوہلی اور بابر اس چیمپئنز ٹرافی میں رنز نہیں کرتے اگر تو بہت تکلیف ہوگی. جتنے پچھلے 10 سالوں میں پٹھان آئے نا پاکستان ٹیم میں، چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو، چاہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہو، چاہے ریجن کرکٹ ہو، وہ بالکل ہی الگ نظر آتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آف ٹاپک چیمپئنز ٹرافی اسپیشل پاورڈ بائی گوبیز پینٹس. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں بڑے ہی اہم گیسٹ ہیں. فارمر پاکستان کرکٹر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ کوچنگ بھی کر چکے ہیں پاکستان کے لیے. بڑے ہی بہترین قسم کے ڈائنامک کرکٹ اینالسٹ باسط علی کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم باسط بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. چیمپئنز ٹرافی کا سماں چل رہا ہے، چیمپئنز ٹرافی کی ہر جگہ بات چیت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے بات شروع ہی چیمپئنز ٹرافی سے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اسکواڈ جو ہے پاکستان کا وہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اور سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے تھیں؟ باسط علی کیا دنیا کے سارے لوگ جو پاکستان میں بھی ہیں اور جو باہر بھی ہیں وہ بھی یہی بات بول رہے ہیں کہ تبدیلی، ایک دو تبدیلی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب جو ہے آپ کو پتہ ہے ڈیٹ چلی گئی ہے. مجھے عمران بھائی کا ایک جملہ یاد ہے آج تک، میں کبھی بھولوں گا نہیں. میچ آپ جیت سکتے ہیں لیکن کوئی ٹورنامنٹ جب آپ جیتو گے نا، گو فار اسپیشلسٹ. اب عاقب نے بھی بات بولی کہ جی سلیکٹرز کا جو دماغ تھا اس حساب سے انہوں نے ٹیم بنا دی ہے. دعا بینگ اے پاکستانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ٹیم کو اوپر مطلب اچھا پرفارمنس کرا کے سیمی فائنل فائنل تک لے کے جائے. لیکن کرکٹ وائز لگتا مشکل ہے. جو آپ نے سوال کرا سلیکشن کا، جو جملہ میں نے کہا نا گو فار اسپیشلسٹ، یہ وہ ٹیم ہے کہ ایک لڑکا انجری کے بعد باہر ہوتا ہے اور پوری ٹیم تتر بتر ہو جاتی ہے. اس کا نام ہے سائم ایوب. جا آپ کو سائم ایوب کی جگہ اوپنر رکھنا چاہیے تھا نا. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. بابر کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، میک شفٹ اس کو اوپنر بنا دیا. اب کوئی اگر مجھے یہ بولے کہ نمبر 3 اور اوپنر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چاہے اوپنر پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے تو 1 ڈاؤن ہی جو اوپنر بن جاتا ہے، تو بھائی جان انہیں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ جب بیٹنگ کرنے کے لیے 2 پارٹنر جاتے ہیں نا ساتھ، تو اس میں 1 ڈاؤن والا نہیں ہوتا ہے، اوپنر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائے. اچھا، اس پہ سوال ہوا عاقب جاوید سے، کوچ ہمارے ہیڈ کوچ پاکستان کے. میرا بڈی ہے یار. انہوں نے رسپانس یہ دیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی، ہم نے جو بیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کو فل اپ کرنا تھا. سائم کے جانے کے بعد ہم نے جو 7 لڑکے ہوتے ہیں بیٹنگ کے، ہم نے ان کو دیکھنا تھا، اور سائم کیونکہ بالنگ بھی کر لیتا ہے تو ہم ایک ایسا ایڈیشن ہم نے کیا خوشدل شاہ کو انٹر کر کے کہ وہ ہمیں بیلنس لگا. جبکہ دیکھا جائے تو امام الحق کی آپشن بھی تھی ہمارے پاس، عبداللہ شفیق کی آپشن بھی تھی، ہریرا جس کو اتنی مشکل شان مسعود وائٹ بال میں سب سے اچھی پرفارمنس امام کے پاس شان مسعود کی ہے ڈومیسٹک میں. حالانکہ ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ باسط علی شور مچاتا ہے کہ اس کو کپتانی نہیں آتی. گو فار اسپیشلسٹ. اور جہاں تک آپ نے خوشدل کی بات کری ہے، مجھے پتا ہے کون لایا اس کو. اچھا جی، چیمپئنز کپ نہیں لے کر آیا؟ نہیں. لوگ بات کریں بی پی ایل میں اچھی پرفارمنس کری، یہی بولے نا. بی پی ایل کتنے کا؟ چیمپئنز کپ میں بھی وہ تھا کہ اچھا کیا. کتنے اوور کا بی پی ایل تھا؟ 20 اوور کا. صحیح ہے. 2022-23 سے پلان تھا خوشدل کو ٹیم میں لانے کا. شاہین شاہ افریدی کو ریسٹ کرایا، ٹیسٹ میچز نہیں کھلائے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ فائدہ مند ثابت ہوا؟ کیونکہ اگر ہم پیس دیکھیں تو لیس فٹیگڈ لگ رہے ہیں اپنی پرفارمنس میں، ان کی زیادہ ایکوریسی بھی فیل ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اچھا سٹیپ لیا؟ دیکھیں، اسٹارٹ ہوا بنگلہ دیش سے، جا آپ کو وائٹ واش کر کے وہ چلی گئی. گرمی کا موسم، ہم نے کھلائے 4 فاسٹ بالر، ان کے اسپنر نے 9 آؤٹ کرے. مہدی نے جس پچ پہ آپ کھیلتے ہیں پہلے اس کو پڑھنا سیکھیں، چاہے وہ کپتان ہو، چاہے بیٹر ہو، چاہے بالر ہو، چاہے مینجمنٹ کا بندہ ہو، چاہے کوچ ہو. آپ سے پچ تو پڑھی جاتی نہیں ہے، آپ 4 فاسٹ بالر کھلا دیتے ہیں اور آپ ٹیسٹ میچ ہار جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری پچ جو بنائی جاتی ہے وہ جاندار گھاس ہوتی ہے تھوڑی، اس میں آپ شاہین کو نسیم کو باہر کر دیتے ہیں. آپ وہاں کھلاتے ہیں محمد علی کو اور
میر حمزہ کو. 26 پہ 6 آؤٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹیسٹ میچ ہار جاتے ہیں. کیوں کہ آپ نے اسی وقت سوچا نا کہ بس 26 کے بعد 50 پہ آؤٹ ہو گئے, 50 والی پارٹنرشپ بھی 70 پہ آؤٹ ہوئے. آؤٹ کرنے سے آؤٹ کیے جاتے ہیں. کپتان کی جو فیلڈ پلیسمنٹ ہوتی ہے نا, مائنڈ گیم کھیلے جاتے ہیں ٹیسٹ میچ میں, اسی لیے اس کا نام ہے ٹیسٹ میچ, ہر چیز کا ٹیسٹ. تو وہ چیز آپ نے کری نہیں. آپ شاہین کا جو مجھے بول رہے ہیں غلط فیصلہ تھا, کھلانا چاہیے تھا. انہیں کیا پتا یار, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں یہ لوگ. انڈر 16 میں جب ہم نے سلیکٹ کرا تھا نا ہماری جونیئر سلیکشن کمیٹی نے, تو انڈر 16 کے میچ سے میں نے شاہین کو ریسٹ کرا دیا تھا کہ آپ انڈر 16 کا میچ نہیں کھیلیں گے. تو اس نے کہا سر جی, میں نے بیٹا آپ انڈر 19 کا ورلڈ کپ کھیلیں گے. تو اس نے سر میرے پاس تو ابھی 1 سال ہے انڈر 16 کا. میں نے نہیں بیٹا, آپ یہاں کی کرکٹ کے بالر ہی نہیں ہیں, ریڈی, آپ انڈر 19 کھیلو گے, اس کے بعد پاکستان کھیلو گے. ارے زبردست. تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا نا, تو اس نے مجھے بولا کہ ایک تصویر کھنچوا لوں آپ کے ساتھ. تو میں نے اس کو جو آج بات بولی تھی نا اس ٹائم پہ, آج تک اس کو وہ بات یاد ہے. میں نے بیٹا آپ اس قابل بنو کہ دوسرے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوائیں. اور ابھی جب لاہور میں مجھے وہ ملا تھا نا NCA میں, تو اس نے کہا تھا باسط بھائی مجھے آپ کی وہ بات آج تک یاد ہے. اس کے بعد میں نے تصویر نہیں کھنچوائی. اپنے سگنیچر کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ آٹوگراف بن جائے. کیا بات, ہم نے یہ سیکھا ہے. ابھی ہم جو کمپوزیشن ٹیم کی بنی ہوئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچز جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاکستان ہے تو بیٹنگ کو سپورٹ کریں گے. ICC کا ٹورنامنٹ ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ ذرا اس طرح کی پچز ہوں گی. اس میں بالرز کو میرا خیال ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور جو ٹیم زیادہ ایفرٹ کر گیا وہ بہتر پرفارم کر جائے گی, ایسا ہی ہے. تو سر مجھے بتائیں کہ ہماری بالنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نسیم شاہ کو ابھی ٹرائی سیریز بھی ہم نے دیکھی, نسیم شاہ کی پٹائی ہو رہی ہے آسٹریلیا ٹور سے. ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوئی. ماشاءاللہ بالنگ کوچ تو بڑے ہیں, اظہر ہے, عاقب بھی ہے. وہ اپنی ہیل پہ بھاگ رہا ہے. اچھا, بالر ہمیشہ ٹو پہ بھاگتا ہے. کرکٹ ہے ہی ٹو پہ, ہیل تو سپورٹنگ ہوتی ہے. یہ چھوٹی کی مسٹیک میں دیکھتا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے. اور اس کا جو بال ردم بنتا ہے, دیکھو جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپ ہوتی ہے نا, اسی طرح بالنگ میں پارٹنرشپ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. کہ شاہین کے ساتھ حارث رؤف کی پارٹنرشپ اچھی ہے, یا حسنین کی, یا نسیم شاہ کی. اگر فارم خراب ہوتی ہے نا بیٹر کی, تو اسی طرح بالنگ کی بھی فارم خراب ہوتی ہے. تو آپ نے بیفور دا بگ ایونٹ آپ نے مطلب دیکھنا ہوتا ہے, ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ والا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں میچز میں, اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو چیمپئنز ٹرافی میں لے جائیں گے. وہ ایکسپیریمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہا. نیا بال کون کر رہا ہے؟ شاہین نسیم شاہ, شاہین نسیم شاہ. ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوئی. صحیح. اب اس میں ہو رہی ہے پٹائی. اگر شاہین اچھے اوور کر رہا ہے اور دوسری طرف سے پٹائی ہو رہی ہے تو وہ اس کا اثر پڑے گا شاہین کی بالنگ پہ. آپ دیکھیں شاہین آفریدی لاسٹ اوور میں پٹ رہا ہے. وہ جس وے میں بال کر رہا ہے, جب وہ راؤنڈ دا وکٹ بال کرنے آتا ہے نا, وہ ویریشن سے بھی بال کر رہا ہے, لیکن پارٹنرشپ نہیں لگ رہی ہے. یہ ایک چیلنج ہے, یہ کپتان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ گراؤنڈ میں کس کو کس طرح لڑاتا ہے اور کیا پلان ہے اس کو. آیا اے پلان پہ اسٹک ہے وہ, یا بی اور سی بھی یوز کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے رضوان. کپتان آپ کو ایکٹیو لگ رہے ہیں ہمارے 100%. اینیمیٹڈ تو وہ بہت ہے 100%. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں نا, میں تو ود ایویڈینس بات کرتا ہوں بھائی. اگر میری بات غلط ہوتی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ابرار کو 7ویں اوور میں لے آتا ہے, کبھی 6ٹھے اوور میں لے آتا ہے. پارٹنرشپ فوراً چینج کرتا ہے کہ اگر شاہین اچھے بال کرے تو ابرار بھی رنز روکے تو پھر بیٹسمین خود بخود آؤٹ ہوگا نا. کرکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بیٹ ہے, میرے ہاتھ میں بال ہے, بس یہ کھیلتے رہو. نہیں, یہ چلنا چاہیے. مائنڈ گیم جس کو بولتے ہیں نا, اس طرح ٹیمیں جیتتی ہیں. فہیم اشرف ایک سرپرائز انٹری پاکستان کے لیے. دیکھو فہیم 2 سال بعد آئے تو سبھی 2 سال بعد ہیں, چاہے وہ فوجی بھائی ہوں, چاہے سعود ہو, چاہے اپنا خوشدل ہو, اور چاہے فہیم اشرف ہو. چاروں 2-2.5 سال بعد آئے. انٹرنیشنلی فہیم کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. 100 سے زیادہ کا بالنگ میں ایوریج ہے, بیٹنگ میں 9 کا ہے. وسیم بھائی نے بھی بولا. ہاں, لیکن وسیم بھائی تو گریٹ انسان ہے. وہ جو ڈومیسٹک میں اس نے پرفارم کرا نا, اس کو کرائیٹیریا نہیں بنانا چاہیے. جب آپ نے لینا, آپ کو آل راؤنڈر کی ضرورت ہے, تو آپ بولیں کہ ہمیں ایک لیفٹ ہینڈر کی ضرورت تھی جو رائٹ آرم بالنگ بھی کر لے. اب عامر جمال کی بات ہو رہی ہے نا, وہ بیٹنگ میں اچھا ہے, بالنگ میں اتنا اچھا نہیں ہے. فہیم بیٹنگ میں اچھا ہے, بالنگ میں اتنا اچھا نہیں ہے.
آپ کو ایشیا میں ایک بالر کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسے جسٹ لائک پانڈیا, 3-4 اوور اور بیٹنگ میں وہ کرے. لیکن اگر آپ پریس کانفرنس میں یہ بولتے نا کہ بی پی ایل کی میں بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے, تو وہ عوام تو مان جائے گی, انٹرنیشنل باسط علی نہیں مانے گا. آپ مجھے یہ بتائیں نا تو فہیم اشرف آسٹریلیا کیوں نہیں گیا؟ اگر وہ آپ کے پلان کا حصہ تھا کیوں نہیں گیا؟ خوش دل کیوں نہیں گیا؟ آپ پریس کانفرنس میں بولتے ہیں یہ ہمارے 2 سال سے پلان کا حصہ ہے. اگر پلان کا حصہ ہے, چلیں عباس کو تو آپ لے گئے ابھی ٹیسٹ میچ میں, تو یہ کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ یہ آپ بس پسند ناپسند پہ لے آئیں. میرا یہ ماننا ہے آپ کو سب کو ایک ترازو میں رکھنا چاہیے, چاہے وہ عاقب جاوید ہو, چاہے عامر جمال ہو, چاہے رانا فہیم اشرف ہو, چاہے خوشدل ہو, چاہے شاداب ہو. اس ٹورنامنٹ میں آپ کو شاداب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی, جو پاکستان کے سلیکٹر نے اس پہ نظر نہیں ڈالی. آپ کے جو بیٹرز ہیں نا, بیٹرز, یہ آپ کو دے رہا ہوں میں آج بریکنگ نیوز. آپ کا کپتان اور آپ کے بیٹسمین بولتے تھے اسپن پچ نہ بنوائیں, ہم سے کھیلا نہیں جاتا. اچھا, تو پاٹا پچ بنتی تھی. پاٹا سمجھتے ہیں بیٹنگ پچ, یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی بولے گا نہیں. تھوڑی برائٹ سائڈ کی طرف دیکھتے ہیں, میرا خیال سلمان علی آغا. او یس, کیا کہیں گے؟ گڈ آل راؤنڈر بنا ہوا ہے وہ. بالنگ میں پورے اوور نہیں کر رہا جس طرح ساؤتھ افریقہ میں کرے. میرے خیال ہے رضوان کو اس سے زیادہ اوور کرانی چاہیے, 5 کے لیے نہیں. سلمان علی آغا بیٹر دین خوش دل شاہ, کیونکہ اس کو بیٹر کی سائیکی آتی ہے کہ کس ٹائم پہ بیٹر نکل کے مارے گا, کب ریورس مارے گا, کب ریم شاٹ مارے گا, بنسبت خوش دل کے. خوش دل کا صرف ہے وہ کنٹینر, ٹھیک ہے, تیز. بیٹسمین ہی آؤٹ ہو تو آؤٹ ہو, یا کوئی اچھا کیچ ہو جائے, وہ آؤٹ کرنے والا بالر نہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اسپنر میں بھی کوئی آؤٹ کرنے والا بالر نہیں, چاہے وہ ابرار ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاداب کا ہونا ضروری تھا. اس کا گگلی, فلائٹ, وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے, لیکن اب نہیں ہے تو چلیں, اللہ تعالیٰ ان سے پرفارمنس. سلمان علی آغا بہتر ہے سر. ایک بہتر چیز یہ ہوئی کہ بیٹنگ آرڈر بھی ذرا اوپر ہو گیا. وہ ایک عرصے سے بہت نیچے آ رہے تھے, اب ذرا جلدی آ رہے ہیں, تو بیٹنگ بھی کرنے کو موقع مل رہا ہے زیادہ. امیر, بیٹنگ اوپر آنا نیچے آنا یہ آپ کی صلاحیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اف یو آر اے ٹائمر, آپ کو اوپر آنا پڑے گا. جیسے بابر ہے, بابر سلوگر تھوڑی ہے, سعود شکیر سلوگر تھوڑی ہے, کامران غلام سلوگنگ کر سکتا ہے. آغا سلمان پہلے سیٹ ہوگا پھر سلوگ کرے گا, تو اس کا بنتا ہی نمبر اوپر ہے. اگر اس کو آپ نمبر 7 پہ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مطلب جسٹس نہیں کر رہے. سر آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے سے پہلے اوپنر مطلب جو پیدل آگے بڑھیں گے یا گاڑی میں؟ نہیں, ریکارڈنگ پہ. تو سر آگے بڑھنے سے پہلے اسکواڈ پہ آخری سوال میرا. اوپنرز جو ہیں ہمارے پاس, ایک میک شفٹ اوپنر بابر اعظم کر رہے ہیں اوپن, 1 ڈاؤن آتے ہیں وہ. کیا کہیں گے کہ بابر اعظم کے ساتھ ہی اوپننگ پہ جایا جائے یا سعود شکیل کو اوپننگ پہ ڈالا جائے؟ پریمیم بیٹسمین ہے پاکستان کا. جی ہاں, پاکستان کو اس کی پرفارمنس چاہیے یا وہ انڈر پریشر کھیلے؟ بتائیں کیا چاہیے؟ پرفارمنس چاہیے نا. جی ہاں. آپ اس کو بیچارے کو زبردستی اوپنر بنا رہے ہیں. 2 نئی بالیں ہوتی ہیں پاور پلے میں, اور جو دنیا کے بالر ہیں وہ پھر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. وہ بابر پہ جائیں گے وکٹ کے لیے. اگر بابر کے آنے سے پہلے 70 رن بنے ہوئے ہوں, چلیں 50 رن بنے ہوں 10 اوور میں, کس کو فائدہ ہوگا؟ بابر کو. آپ پہلے سے اس کو بھیج رہے ہیں کہ وہ پہلے سیٹ بھی ہو اور اپنی وکٹ بھی بچائے. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے. ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی تو ہے نا, کہ بابر آؤٹ ہو گیا تو لگتا بھائی ٹیم بکھر گئی, اب ختم. ایک وہ ایلیمنٹ بھی تو ہے. سوال بہت ویلڈ ہے آپ کا, لیکن جو پروفیشنل ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. دیکھیں وراٹ سے بھی رن نہیں ہو رہے, وہ اس کا رن نہ ہو وہ ٹیم جیت جاتی ہے. ابھی آسٹریلیا میں ہارے پرابلم میں آیا وراٹ, انگلینڈ کو بری طرح مارا ہے انہوں نے. صحیح ہے. بابر کی بچت جب ہے کہ بابر آؤٹ ہوتا ہے جلدی اور پاکستان جیتے تو صحیح ہے. اگر پاکستان ہارے گا سارا الزام بابر پہ لگے گا, کیونکہ پریمیم بیٹسمین ہے نا. جی ہاں. تو پریمیم بیٹسمین کو آپ کیا اس طرح لک آفٹر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. بابر کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں جی نہیں, میں اوپنر نہیں جاؤں گا. چلتے ہیں پریڈکشنز کی طرف. باسط علی ایک ایسا نام ہے جو پریڈکشنز میں ایک ایسی ساری چیز الٹی ہوتی ہے. نہیں, آپ کی جو ہے کافی ساری پریڈکشنز ٹھیک بھی رہیں. جیسے 2019 کا ورلڈ کپ کی آپ کی ایک پریڈکشن تھی انڈیا والی, وہ بڑی ٹھیک رہی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پریڈکشنز ٹھیک رہیں. لیٹلی ہم نے کچھ پریڈکشنز جو ہیں وہ دیکھی ہیں, جیسے کہ ایشیا کپ
کا فائنل آپ کہتے تھے پاکستان انڈیا کا ہوگا, ایسا نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان آئے گا, یہ بھی آپ نے کہا, اینڈ یو آر ویری مچ شور. آئی تھنک وکرانت گپتا سے زیادہ شور تھے آپ, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. BCCI کے ایک خاص آدمی نے مجھے اسپیشلی فون کر کے بولا تھا, ہم لوگ وایا واگا بارڈر پاکستان کھیلنے میں آئیں گے, ہماری گورنمنٹ ایگری کر چکی ہے. اچھا, انڈین گورنمنٹ نے ایگری کیا ہوا تھا. ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا بیچ میں دونوں گورنمنٹ کے درمیان, وہ ایگریمنٹ ہٹ گیا. یہ آج میں وہ نیوز دے رہا ہوں, کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو. اوتھینٹک نیوز ہے, ایتھینٹک نیوز ہے. دیکھیں, پاکستان کی سرکار, انڈیا کی سرکار, دونوں ایک پیج پر ہوں گے, دونوں کی بات چیت ہوگی تو کرکٹ ہوگی نا. بالکل. آپ دیکھیں نا وراٹ کس طرح ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے بابر کے ساتھ, حارث رؤف کے ساتھ. تو پلیئروں کے دلوں میں تھوڑی ہماری روزانہ بات ہوتی ہے. ایون جب ورلڈ کپ میں پاکستان گیا انڈیا تو بہت اچھے سے ویلکم ملا پاکستان. بھائی حیدرآباد کسی میں, ایک آدھ جگہ کے علاوہ حیدرآباد میں تو ان بچوں نے بریانی کھا کے, اور وہاں کے لوگ بولتے تھے اور کیا چاہیے آپ کو بتائیں, اتنی مہمانداری. تو عوام میں نہیں ہے. ہمارے طرف بھی کچھ پولیٹیشین ہے, ادھر بھی پولیٹیشین ہے جو چاہتے ہیں ہم نہ ملیں, کیونکہ ان کی دکان چل رہی ہے نا. اگر پاکستان انڈیا مل جائے ان کی دکان بند ہو جائے گی. یہ ہے ساری بات. 23 فروری انڈیا ورسز پاکستان ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں 23 فروری کا والا میچ ہی نہیں دیکھ رہا. میرے لیے اس سے بڑا میچ ہے 19 تاریخ کو. صحیح ہے. 19 تاریخ کا میچ پاکستان کو بتائے گا کہ وہ ٹورنامنٹ میں رہے گا یا نہیں رہے گا. جو نیوزی لینڈ سے میچ ہے, آپ ہار جاتے ہیں, آپ کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے پاکستان میں تو نہیں کھیلنا نا, آپ نے تو جانا ادھر دبئی. اور جو ابھی انڈیا کی پرفارمنس آپ نے دیکھی ہے نا, کیسی ہے, آن پوائنٹ ہے. تو وہ تو آپ پہ حاوی ہو جائیں گے. انڈیا کو صرف ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے بھائی, میں نے ٹورنامنٹ سے پہلے کہا تھا کہ فائنل لاہور میں ہوگا. دبئی جو ہے انڈیا کے لیے لکی گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن اب میں بھی ڈاما ڈول ہو رہا ہوں. جس طرح انہوں نے پھیٹا لگایا انگلینڈ کا, اور جس طرح روہت فارم میں آیا ہے, جس طرح وراٹ آ گیا, گل آ گیا یار, ان کے یہاں جسوال ٹیم میں نہیں ہے, اور پنت باہر بیٹھا ہوا ہے. راہل فارم میں آ گیا, ایئر فارم میں آ گیا. ہمارا کون فارم میں ابھی آگا نے اور رضوان نے 100 کرا ہے نا, یا فوجی بھائی ہمارے. فوجی بھائی جو ہیں وہ تو تقریباً 70 کی ایوریج پہ چل رہے ہیں اس وقت. جس کو فارم میں آنا ہے وہ ہے بابر اعظم, جس نے پچھلے 3-4 سالوں میں پوری ٹیم کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا. اور سب اس کی بوجھ کے پیچھے نیچے چھپتے تھے, امبریلا کے نیچے چھپتے تھے. اب وہ اس سے رنز نہیں ہو رہے تو وہ سب بھاگ گئے, جتنے بھی پلیئر تھے سب بھاگ گئے. میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز. اب برے ٹائم میں ساتھ آؤ نا, اچھے ٹائم میں تو میٹھا میٹھا ہپ اپ, کڑوا کڑوا تھو. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ٹورنامنٹ کی کنڈیشنز کیا ہوں گی, پچز کیسی ہوں گی, اسپیشلی دبئی کی پچز کیسی ہوں گی, اپنے پاکستان کی کیسی ہوں گی, کیا دیکھنے کو ملے گا عوام کو, بالرز کو بھی کچھ ملے گا؟ بالر کو باؤنڈریز ملیں گی. دبئی کی پچ کے بارے میں بہت آسان ہے میرے پاس بولنے کے لیے ورڈ. ٹرننگ ٹریکس نہیں, یہ تو بولتا ہی نہیں ہوں میں. اچھا, انڈیا نے 5 اسپنر ڈالے. وہی نا, صحیح ہے, سب سے اچھا جواب ہے. کھیلنے 3 ہیں, 5 نہیں کھیلیں گے. 3 بھی کھیلیں گے تو 3 میں سے 2 کیا 3 آل راؤنڈر ہیں, سندر, اکثر اور جڈیجا. صحیح ہے. اب جو یہ ورن کو لائیں, ایک وہ مطلب بالر تو بہت بڑھیا ہے لیکن بیٹر اتنا اچھا نہیں ہے. اور کلدیپ بھی ہے, بالر بہت اچھا ہے, بیٹر میری طرح ہے وہ. اچھا دونوں ورن اور کلدیپ دونوں میری طرح بیٹر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دبئی میں اسپن ٹریک ہوگا, لیکن نیوزی لینڈ نے ابھی اسپن پچز پہ ہرایا ہے ٹیسٹ میچ انڈیا کو. اور نیوزی لینڈ پہ 3 اسپنر لایا ہے. بالر وہی ہیں تینوں, اور انڈین بیٹر جو اسپنر کو اتنا اچھا نہیں کھیلنا ہے. ابھی وراٹ 3 دفعہ عادل سے آؤٹ ہوا ہے. تو یہ سوالیہ نشان ہوگا انڈیا کے لیے. لازمی بات ہے وہاں پہ 270-80 وننگ ٹارگیٹ ہوگا. پاکستان میں 350 بھی وننگ ٹارگیٹ نہیں ہوگا. اب ہمارے جو بالر ہیں ان کے پاس یارکر نہیں ہے. ٹرائی کرتے ہیں, کمر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتی ہے تو وہ لینتھ بال بن جاتی ہے. انگلینڈ کے پاس بالر ایسے ہیں, آسٹریلیا کے 3 بھاگ گئے انجری کی وجہ سے, اور اس نے منع کر دیا مچل اسٹارک نے.
باقی ساؤتھ افریقہ کے بالر رہتے ہیں انہیں یارکر مارنا آتی ہے. ہم لیک کر رہے ہیں ویریشن میں اور یارکر میں. ہمارے لیے حارث روف کا فٹ ہونا بہت ضروری ہے. حالانکہ پھیٹا تو وہ بھی کھاتا ہے, لیکن دعا یہی ہے. انڈیا اور پاکستان کی اگر ہم بالنگ لائن اپ کو کمپیئر کریں, اسپن کی بات نہیں کروں گا, پیس اٹیک کی بات کروں گا, تو جسپریت بمراہ جو ہیں ان کا بہت بڑا رول رہا ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ میں. مطلب جب سے وہ آئے ہیں نا واپس تو انڈیا کا چہرہ بدل گیا. اب اس ٹورنامنٹ میں وہ نہیں ہے. امیر یار میں آپ کو نا تھوڑا سا معافی کے ساتھ آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں سر. اس کو ہوئی تھی بیک انجری بمراہ کو, اسٹریس فریکچر تھا. تو ہمارے ایک دو بڑے بڑے نام کے اینکر, اسپورٹس اینکر, انہوں نے بولا بمراہ تو فنش گیا, اب نہیں آ سکتا اس انجری کے بعد. میں نے بولا یار یہ کس طرح بول رہے ہیں. میں نے بمراہ کے لیے نا بہت بہت اسپیشل دعائیں کری ہیں اپنی نماز میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فٹ کر دے. ایک اس کے لیے ایک شین بانڈ تھا, اس کے لیے بڑی دعائیں کری ہیں میں نے. اور تیسرا بچہ ہے آج کل ابھی کھیلا نہیں, پچھلے سال IPL کھیلا ہے, میانک یادو جس نے 157. یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے لیے میں نے بڑی دعائیں کری ہیں. اور شین بانڈ نہیں آ پایا, بمراہ آ گیا, اور میانک کا میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یادو کب آئے گا. بمراہ ایک طرف, دنیا کے سارے فاسٹ بالر ایک طرف. بیجا لوگ بولتے ہیں آپ فیور کرتے ہیں انڈیا کا, میں فیور نہیں کرتا, حقیقت ہے یہ. سر نظر آتا ہے نا, ایکوریسی دیکھیں, سوئنگ دیکھیں. نہیں, سوئنگ بھی ہے, ایکوریسی اور بالر کے پاس بھی ہے. صحیح. سب سے بڑی چیز ہے بمراہ کا ایکشن. جو اوپن چسٹڈ بالر ہے نا, جیسے ملنگا تھا سائڈ سے آتا تھا, اس ایکشن میں یہ ساری اس کی جو بال کی ویریشن ہے کوئی پکڑ ہی نہیں پاتا. وہ سلور 1 ٹیسٹ میچ میں مار کے آؤٹ کر دیتا ہے. گاڈ گفٹڈ والا ایلیمنٹ ہے نا. جی, اس نے سیڑھیوں پہ مار کے جو یارکروں کی پریکٹس کری ہے نا, وہ تو میں نے پوری, میری عادت ہے جب فارغ ہوتا ہوں ویڈیوز دیکھتا ہوں. جسوال کی, اس کے والد صاحب جب پانی پوری بیچتے تھے, وہ رنکو سنگھ. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی 1-2 پلیئر ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے. ہمارے ملک میں بھی ایسے بچے ہیں جو پنچر لگاتے تھے, جو بیچارے چائے بیچ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا ہے, اچھی چیز ہے. تو ان بچوں سے مجھے زیادہ پیار ہوتا ہے. بمراہ کی جو آپ نے بات کری نا, 40% فاسٹ بالنگ کم ہو گئی انڈیا کی, ہوئی ہے نا. جی, اب شامی جو آیا ہے نا, شامی بھی ورلڈ کلاس ہے, جو اس کا سیم ہٹ کرتا ہے نا, لیکن مجھے فٹ نہیں لگا شامی پراپر. جو 23 میں تھا نا, اپنی پیک والا شامی, اس کے مجھے تھوڑی لمپنگ نظر آ رہی ہے پاؤں میں. دعا ہے فٹ ہو جائے. لیکن انڈیا کے پاس جو ارشدیپ ملا ہے نا, ارشدیپ شامی, یہ پارٹنرشپ اچھی ہے. ابھی جو رانا آیا, ہرشت رانا, تیز ہے لیکن وہ رنز دینے والا بالر ہے. صحیح ہے. جہاں پہ پاٹھا پچ ہوا نا اگر, تو انڈیا کو مشکل ہوگی. ادروائز تھوڑا سا بھی بال اسپن ہوا نا, ان کے 3-4 اسپنر ٹو گڈ ہیں یار, ٹو گڈ ہیں. ویریشن آپ دیکھو, کلدیپ ہوا دیتا ہے, اکثر جڈیجا تیز کرتے ہیں, ورون جگپتی, وہ تو گورو کو اس نے پاگل کر دیا. لیکن ورون T20 کا اچھا بالر ہے بنسبت 50 اوور کے. تو بالنگ ان کی بہت اسٹرانگ ہے, اور بیٹنگ تو آ گئی ہے فارم میں. اب آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیے گا پاکستان اور انڈیا کے میچ کا وہ بتائیں, یہ نہیں بتاؤں گا سر. وہ میں نے نہیں پوچھا. کیوں؟ ہاں, وہ کیوں نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, میں ہوں پاکستانی. جی ٹھیک ہے. اگر 10 اوور میں 1 رن چاہیے ہوگا نا انڈیا کو, تو میں جب بھی بولوں گا اللہ کرے پاکستان جیت جائے. اسی طرح انڈیا والے یہ بولیں گے جی انڈیا جیتے گا. لیکن کرکٹ وائز اگر تھوڑی بہت جو کھیلی ہے ہم نے, انڈیا سپیریئر ٹیم ہے پاکستان سے. صرف پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے فاسٹ بالنگ میں, لیکن پاکستان کی فاسٹ بالنگ کے لیے ضروری ہے پہلا میچ جیت کے جب جائیں گے نا نیوزی لینڈ سے تو فائدہ ہوگا. اگر ہار کے گئے تو پھر سفر چھوٹا نہ ہو جائے. لے باسط بھائی, چلتے ہیں پھر اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. وڈ یو رادر سے شروع کرتے ہیں. آپشنز ہوں گی آپ کے پاس, اور ان آپشنز میں سے آپ کو ایک آپشن لینی ہوگی. کیا آپ ورلڈ کپ ایک کھلاڑی بن کے جیتنا چاہیں گے یا ایک کوچ بن کے جیتنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے دونوں روپ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں دیکھے. ایز اے پلیئر جب آپ پلیئر بن کے جیتیں گے تو اس کے بعد میں کوچ بنیں گے نا, پہلے تو آپ پلیئر بنیں گے. نان اسٹرائکر اینڈ پر ایک پلیئر کھڑا ہے, سینچری اس کی ہونے والی ہے. آپ اسٹرائکر اینڈ پہ کھڑے, ٹیم کو چاہیے 5 رن, 4 بالیں, کیا کریں گے؟ ٹرائی کروں گا کہ اسی بال پہ ختم کر دوں اس کی سینچری. پاکستان فرسٹ. کیا آپ دنیا کے ریچسٹ
کرکٹ اینالسٹ بننا چاہیں گے جس کی ہائپ نہیں ہے, یا پھر آپ ایک وائرل کرکٹ اینالسٹ بننا چاہیں گے؟ اگر میں کبھی جب کرکٹ کھیل رہا تھا یہ آپ سوال کرتے نا تو شاید میں یہ بولتا میں وہ کرکٹر بننا چاہتا ہوں, لیکن بات یہ جو آپ نے پہلا آپشن دیا وہ بھی نہیں بننا چاہتا اور یہ بھی نہیں بننا چاہتا, دونوں پہ ہی کینسل. مجھے الحمدللہ جو رسک دینے والا ہے نا اس پہ بھروسہ ہے, وہ جہاں سے بھی ہو نا رسک دیتا ہے. اچھا باسط بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ایک فین فیورٹ کرکٹ ایکسپرٹ بننا پسند کریں گے یا پلیئر فیورٹ کرکٹ ایکسپرٹ بننا پسند کریں گے؟ کوشش یہ کرتا ہوں جو سچ ہو وہ بتاؤں, چاہے اس میں پلیئر کے لیے بھی فائدہ ہو چاہے فینس کے لیے بھی فائدہ ہو. جو چیز غلط ہوگی وہ غلط بول دوں گا, اور یہ اس سے بہت زیادہ نقصانات اٹھا رہا ہوں, لیکن الحمدللہ نیند بہت اچھی آتی ہے. بیٹنگ کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ دوسرے اینڈ پہ بابر اعظم کھڑے ہیں یا وراٹ کوہلی کھڑے ہیں, کس کے ساتھ پارٹنرشپ بنانا پسند کریں گے؟ جب ہم کھیلتے تھے اس ٹائم پہ یہ دونوں نہیں تھے, تو اس ٹائم پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو انضمام, کیونکہ انضمام کے ساتھ کھیلنے میں بہت میں انجوائے کرتا تھا اور بہت اچھی یادیں. اور نمبر 2 سعید انور, کہ یہ وہ کھیلتے ہوئے ہنساتا تھا, لطیفے سناتا تھا سعید انور, اور پتہ کیا بولتا تھا, آج چلیں آپ کے اس میں بولتا ہوں, مجھے بولتا تھا اب اس بال کو میں دیکھو میں یہاں چوکا ماروں گا, اور وہیں پہ مارتا تھا. کیا بات. تو اس ٹائم پہ یہ دونوں تھے. اس ٹائم پہ میں اس لیے نہیں بول سکتا کہ بابر کے ساتھ ایز اے کوچ تو میں گیا ہوں, کھیلا کبھی ساتھ نہیں. وراٹ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, دونوں کی ماشاءاللہ فین فالوئنگ بہت ہے. آج کل کے ٹائم میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آل گو ود پکا پلیئر جسوال. اوکے, وہ مجھے بہت پسند ہے. فریش بلڈ, جنریشنل پلیئر ہے, بہت پسند ہے وہ مجھے. تو ان دونوں کو میں ہٹا کے جسوال کے ساتھ لیفٹ رائٹ کمبینیشن. اوکے سمجھ میں ہاں بالکل ٹھیک ہے. آخری اوور چل رہا ہے میچ کا, اگلی ٹیم کو چاہیے 8 رن, اور بالنگ میں نا آپ کے پاس صرف 2 آپشنز موجود ہیں. محمد شامی سے بالنگ کرائیں گے یا نسیم شاہ سے بالنگ کرائیں گے؟ میں وسیم بھائی سے کراؤں گا. یہ 2 آپشن آپ وہ دے رہے ہیں جو ابھی ہیں. اگر ان 2 میں ہے تو آل گو ود شامی, اور اگر میرے پاس چوائس ہو تو نمبر 1 وسیم بھائی, نمبر 2 پہ بوم بوم بمراہ. اوکے پھر اگر وہ نہیں ہے تو آل گو ود شامی. نسیم وہ آج کل بہت رنز دے رہے ہیں. کرکٹ کی طرف رجحان کیسے ہوا تھا باسط علی کا؟ کیا عمر تھی, کس کو دیکھا, کہاں سے انسپریشن آئی؟ میں بیسکلی فٹ بال پلیئر تھا. اوکے, چھوٹا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا. میرے بڑے بھائی مرحوم اللہ تعالیٰ کے بعد جنہوں نے مجھے کرکٹ کھلائی, ہمارے آم کا پیڑ تھا, تو وہ موزہ ڈال کے نا اس میں بال کو لٹکا کے ناکنگ کرتے تھے. اچھا. اور جب وہ گھر سے باہر چلے جاتے تھے نا تو کبھی کبھی میں بیٹ لے کے ایسی ٹک ٹک کرتا تھا. ہم سمجھتے تھے انہیں پتہ نہیں چلے گا, تو وہ پوچھتے تھے امی سے کہ کون کھیلا ہے میرے بیٹ سے, تو امی بتاتی نہیں تھی. امی کا بڑا چہیتا تھا میں, آج تک ہوں. بولتے کوئی کھیلا تو ہے. تو ایک دن انہوں نے مجھے پیچھے سے آئے اور میں ناکنگ کر رہا تھا, مطلب بیٹ سے مار رہا تھا ان کے بیٹ سے. انہوں نے دیکھ لیا. تو میں بچپن میں توتلا تھا, تو انہوں نے بولا توتلے آج کے بعد فٹ بال ختم, اچھا اب آپ کرکٹ کھیلو گے. ارے زبردست. تو میں نے کیوں, بولتے تم اچھا کھیلتے ہو. تو وہاں سے پھر میں نے کرکٹ اسٹارٹ کری, ٹینس بال سے, پھر ربر کاک سے, پھر ٹیپ بال پہ آئے. اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کرکٹر بنایا. 1996 میں باسط علی ٹیم کا حصہ تھے اور جاوید میاں-داد نے ریکویسٹ کی کہ وہ ٹیم میں آ جائے. کیا یہ بات سچ ہے؟ غلط ہے. یہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے بات. جاوید بھائی تھے یار, ہم تو جاوید بھائی کی جوتی کے برابر نہیں تھے. وہ کیا ریکویسٹ کریں گے کسی سے؟ سوچنے والی تو بات یہ ہے نا, اگر خبریں بن رہی ہیں تو خبریں بنی ہوئی ہیں. میں تو حیران ہو گیا, میں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں باسط بھائی سے پوچھوں, جو دکھائی دیتا ہے نا وہی بکتا ہے بھائی, جو لکھتا ہے وہ بکتا ہے. جو بولے دس از ایبسلیٹلی رانگ. جاوید بھائی تھے, انٹرو. جاوید کتاب ہے یار. سنیل گواسکر صاحب اور جاوید بھائی کتاب ہے. کیا بات ہے. اچھا باسط بھائی, آپ ان پلیئرز میں سے, بڑے کم ایسے پلیئرز ہوئے ہیں پوری دنیا میں جو بڑا ارلی ٹیم میں آ گئے اور جلدی چھوڑ دیا.
جلدی چھوڑ دیا اور بڑا اچھا کھیلا, تو جلدی کیوں چھوڑ دیا؟ صرف 3 سال کا ریکارڈ آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ملک کی خاطر چپ ہونا پڑتا ہے. یہ سیکھا, پہلے بول دیتا تھا, اب نہیں. جتنا لکھا تھا اللہ کی بہتری ہوتی. ہو سکتا ہے زیادہ کھیلتے تو اس طرح آج آپ کے سامنے بیٹھ نہیں پاتے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ریسنٹلی ایک ڈاکیومنٹری آئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر, انڈیا ورسز پاکستان, دا گریٹسٹ رائیولری. پاکستان انڈیا کا کرکٹ دکھایا اس میں انڈیا جب پاکستان آیا اس ٹائم پہ, بڑے عرصے بعد پاکستان آیا, ہسٹورک ایک ٹور تھا, اس میں انڈیا او ڈی آئی سیریز بھی جیت گیا, ٹیسٹ سیریز بھی جیت گیا. تو ٹیسٹ سیریز میں 2 اوپینینز نظر آئے. انضمام الحق کا اوپینین یہ تھا کہ وہ بڑے ناراض تھے ٹیم سے, انہوں نے غصہ بھی کیا ڈریسنگ روم میں. آن دی ادر ہینڈ شعیب اختر کا کہنا یہ تھا کہ ڈریسنگ روم کا ماحول ریلیکس ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے پلیئرس کے لیے؟ اگر آپ ڈریسنگ روم میں سو رہے ہیں اور ٹیسٹ میچ چل رہا ہے تو آپ کو کیا سونا چاہیے اس ٹائم پہ؟ بالکل بھی نہیں. تو ریلیکسنگ ماحول تو یہ تھا, آپ ہنسی مذاق کریں. او پنجاب میں زیادہ یہ چیزیں ہنسی مذاق نا چاہیے. جب 7 گھنٹے کرکٹ ہوتی نا تو آپ کو 7 گھنٹے فوکس کرنا ہے. اس ٹائم پہ ہینکی بینکی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو جو شعیب نے اگر یہ بات بولی کہ تھوڑا سا ایزی ماحول ہونا چاہیے, غلط ہے. کون کیا کر رہا ہے سامنے, کیا پلان کر رہا ہے, ذہن چلنا چاہیے کہ کیا پلاننگ ہے سامنے والے کوچ کی, کپتان کی, اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ آج رات کو کون سی فلم دیکھنے جانا ہے. تو آپ جب میچ کھیلیں تو پراپر وے میں آل گو ود انضمام اوپینین کہ اسٹک ہونا چاہیے. آپ لوگ انضمام کو کتنا جانتے ہیں؟ میرا روم میٹ تھا وہ. آج میں آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں, انضمام اور سعید انور وہ پلیئر تھے پاکستان کے بیٹرز جو رات میں بول دیتے تھے کہ باسط بھائی آج یہ بچے مجھ سے کل کے میچ میں. کیا بات. ایمبروز کے لیے انضمام نے اینٹیگا میں بولا تھا باسط بھائی کل میں اس کی بہت پٹائی کروں گا. انجی نے 123 بنائے تھے اور کیا مارا تھا, تو بول کے, لیکن مینٹلی اسٹرانگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا تھا, لڑتے تھے. چلے سر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی, کمپلیٹ دا فریز. اس میں آپ کو ایک لفظ دوں گا, آپ کو اس کے آگے اپنی مرضی کا ایک لفظ جوڑ کے اس کی یہ کہانی بنا دیں گے. کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. بابر اعظم پاکستان کا پریمیم بیٹسمین. پچھتاوا کوئی نہیں. فینس ہونے چاہیے. شعیب اختر ایکٹر. فاسٹسٹ. وقار یونس بہترین بھنگڑا ماسٹر. یہ کسی کو نہیں پتا. او یس, بھنگڑا جو ڈالتا تھا وہ ٹاپ کلاس. ہاں. چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے. ونر ابھی نہیں بول سکتا. ڈریم اللہ تعالیٰ وہ موت دے اس سے پہلے وہ راضی ہو جائے. دوست راشد لطیف. پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ. کیپٹن عمران خان, یونس خان, جاوید میانداد اور سرفراز احمد. پاکستان زندہ باد. چلے جی, یہ سیگمنٹ ہمارا ہوا پورا, ہم بڑھتے ہیں آگے. اچھا باسط بھائی, کوئی گیم شیم کھیل لیتے ہیں آپ؟ کوئی ہابی اس طرح کی, کوئی ایکٹیویٹی؟ میں عموماً میچ نہ ہونا تو میں 9:30 بجے سو جاتا ہوں. اچھا. اور میں 4 ساڑھے 4 بجے اللہ تعالیٰ مجھے خود اٹھا دیتا ہے. بیوٹیفل. خود اٹھ جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جو آپ کا سوال ہے میرا بیسٹ وہ یہ ہے. ہابی وہی ہے, ہابی کی طرح آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 5 ٹائم بلاتا ہے, بندے کو حاضر ہونا چاہیے. دوبارہ واپس آتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے اوپر. تو بات کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب چیمپئنز ٹرافی ہوا تھا تو فائنل کھیلا تھا پاکستان اور انڈیا. 180 رن سے پاکستان جیتا تھا. محمد رضوان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ اس میچ سے کیا چیز وہ اس میچ میں ڈال سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز بلیو, یقین. اور اس کو یقین ہے. جب وہ پہلی دفعہ ابھی جب کپتان بنا تھا تو اس نے فون کر کے مجھے ایک بات بولی تھی کہ سر جی دعا کیجیے گا, انشاءاللہ ہم سب ٹیموں کو ہرائیں گے, ورلڈ کی بیسٹ ٹیموں کو ہرائیں گے. اچھا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں بولا تھا, ویسے کہ ہر جگہ پہ ہم انہیں ہرائیں گے. اور پہلا میچ جب 208 کر کے آسٹریلیا کے 8 آؤٹ کر لیے تھے نا, مجھ سے بہت ڈانٹ کھائی اس نے کہ یار اچھی کپتانی کرتا ہے, یہ میچ جیت جاتے ہیں. اس کے بعد 2 میچ جیتا, 2-1 سے سیریز جیتا. 22 سال میں دوسری دفعہ پاکستان جیتا. وائٹ ٹیم ہے پاکستان.
پھر ساؤتھ افریقہ میں وائٹ واش کرا. اور سر دیکھیں کنٹریبیوشن بھی تو آپ کی یہی ہے نا, آپ نے پاکستان کرکٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے ایک عرصے سے, ایک نام ہے, آپ نے اس ٹیم کے ساتھ کھیلا ہے جنہوں نے آگے اتنا نام بنایا, پاکستان کو اتنا سرو کیا, تو میرا خیال ہے کہ کنٹریبیوشن بھی تو فیل ہوتا ہے نا آپ کو کہ یار آئی ہیو ٹو گیو بیک. میرو اصل میں دیکھو آج کل لوگ نا سچ نہیں بولتے, معافی کے ساتھ تکلیف دہ جملہ بول رہا ہوں, بڑے بڑے نام والے بھی نا سوشل میڈیا میں جملہ بولتے ہیں کچھ, یوٹیوب پہ جملہ بولتے ہیں کچھ, پیٹھ پہ سے کچھ اور بولتے ہیں. ارے یار جیسے سامنے ہو ویسے ہی پیچھے رہو نا, جیسے پیچھے ہو ویسے ہی سامنے رہو. صحیح ہے. اگر میں نے بابر اعظم کے لیے بولا کہ وہ 3 چھکے سیدھے نہیں مار سکتا تو پہلے لاجک کو سنو, کیا وجہ سے کہ فاسٹ بالر کو. سر یہی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے بات کی تو بہت ڈسکشن میں آئی یہ بات, اور پھر میں نے آپ کا ایک شو دیکھا, حل بھی دیا ہے اس میں. آپ نے ایک شو میں بتایا, آپ نے کہا دیکھو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا بابر ہی خالی, دنیا کا کوئی پلیئر پریمیئر فاسٹ بالر کو اسٹریٹ پہ چھکے نہیں مار سکتا. یہ آپ نے پھر اس کو کمپلیٹ کیا. لاجک سر بتائیں, لاجک ضروری ہے جاننا کہ بالر اوور پچ T20 میں تھوڑی کرتا ہے بال, ہاں یا تو سلور بند کرے گا یا یارکر مارے گا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اسکواڈ پریپریشن کی طرف چلتے ہیں, دوسری ٹیموں کی بات کر لیتے ہیں. تو آسٹریلیا جو ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ بالکل ہی ان کی بی ٹیم بن گئی, ان کے 4-5 مین پلیئر, 3 فاسٹ بالر. ہاں جی, پریمیم فاسٹ, اسٹارک, پھر مارکس اسٹوئنس نے ریٹائرمنٹ لے لی. سر اسمتھ کی کپتانی سے خوش نہیں ہے وہ لوگ. انسائڈ اسٹوری یہ لگ رہی ہے مجھے, اسمتھ کے انڈر نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے. ہاں کیونکہ وہ بال ٹیمپرنگ کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا نا, اس کے بعد اچھا سے ایسی خبریں آئی تھیں مجھے, اور دوبارہ اس کو کپتان بنایا تو شاید یہ ریزن ہو سکتا ہے. اور جو ان کا کوچ ہے میکڈونل, اس سے بھی شاید اسٹونس کی اتنی اچھی وہ نہیں تھی. اچھا, اس سارے معاملے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بالکل ہی اب سیمی فائنل سے دور ہو گیا؟ ان کی بیٹنگ اچھی ہے, دے آر اسٹل ون آف دا فیوریٹس. نہیں اس وقت انڈیا سے بڑا فیوریٹ کوئی نہیں ہے. فیب 5 کی بات کرتے ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں فارمز کو؟ وراٹ کوہلی, بابر اعظم, یہ وہ پلیئرز ہیں جو بڑے پلیئرز ہیں, لیکن فارمز جو ہیں وہ اس طرح سے ٹائم لگ رہا ہے. اور دوسری طرف جو روٹ آ جاتے ہیں, پھر کین ولیمسن آ جاتے ہیں. فیب 5 میں ابھی آپ دیکھیں گے جو روٹ نے رنز کر دیے, ولیمسن نے, اسمتھ نے رنز کر دیے, 3 تو کر رہے ہیں, وراٹ نے 52 کر دیے. اب بابر کو رنز کرنے چاہیے. وراٹ کوہلی اور بابر اس چیمپئنز ٹرافی میں رنز نہیں کرتے اگر, تو بہت تکلیف ہوگی. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ جس کا نام ہے گوبیز ورلڈ 11. ہر ٹیم میں سے آپ نے سر 2 کھلاڑی چننے, اور آپ نے اپنی ورلڈ 11 جو ہے وہ بنانی ہے چیمپئنز ٹرافی کی. سب سے پہلے پاکستان سے شروع کرتا ہوں. فوجی بھائی اوپنر آ رہے ہیں, اور شاہین آفریدی. انڈیا سے I'll go with وراٹ, کیونکہ اس کے رن نہیں ہو رہے, لیکن وراٹ 1 ڈاؤن. اور بالنگ میں I'll go with جڈیجا. بالکل ٹھیک ہو گیا. نیوزی لینڈ سے I'll go with سیٹنر اور ولیمسن. کین کو 4 کر لیا. کین آ گیا سر. افغانستان میں راشد ٹھیک ہے, اور عظمت اللہ آل راؤنڈر میں. عمر زئی. بنگلہ دیش سے جو سب سے فیوریٹ تھا لتن داس, اس کو ڈراپ کر دیا. اب آسٹریلیا سر, میرا خیال ہے آسٹریلیا کی طرف اگر ہم دیکھیں, کیری وکٹ کیپر کیری کھیل رہا ہے. وکٹ کیپر چاہیے نا آپ کو. ایلس کیری اور ٹریوس ہیڈ نمبر 5 پہ آ رہا ہے ٹریوس. انگلینڈ میں مارک وڈ, ہیری بروک آ گیا, اور نیچے وڈ آ گیا. 3 نام نہیں لکھ سکتے. ایک ملک سے 3 نام کس کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ گل, شبمن کو. ہاں شبمن کو اوپنر کر دیتے ہیں, کر دیں. ہاں لیں جی, گوبیز ورلڈ 11 تو سر بڑی ہی زبردست خطرناک قسم کی, آل راؤنڈر, اور آپ نے نا آل راؤنڈر بھی زیادہ رکھے ہیں, اور سارے لڑکے ہی ان فارم رکھے ہیں. آپ نے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے ٹیم نہیں, اس میں ابھی رضوان نہیں آیا وکٹ کیپر میں. رضوان تھا, لیکن میں نے دوسرا رکھا ہے. آپ نے وہ 3 لڑکے جو اٹھائے ہیں وہ آپ نے انڈیا سے اٹھائے. ہاں, پاکستان سے اٹھاتے تو رضوان آ جاتے. رضوان آ جاتا. ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں, بہت ضروری تھا یہ ڈسکس کرنا ہمارا. ٹیسٹ کرکٹ میں سر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش سے ہسٹورک شکست جو ہے وہ ملی. اس کے بعد ہم نے انگلینڈ کو ہسٹورک شکست دی پہلا میچ ہارنے کے بعد. بعد, اور اس کے بعد نا ایک نیا فارمولا چلا
جو کہ کہتے ہیں کہ اصل فارمولا تھا پاکستان کا, جو کہ اسپن وکٹس تیار کرنا, اور وہ وکٹ بھی ایسی ہے کہ جس پہ جو دوسری ٹیمیں جو باہر سے آ رہی ہیں وہ بھی ایک چیلنج لے کے اس کے, وہ ایسا نہیں کر رہی ہیں کہ جی یہ زیادتی کی ہے, وہ اس کو ایسا چیلنج لے رہی ہیں. تو سر کیا دیکھتے ہیں آپ WTC کا خیال رکھتے ہوئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیک ٹو دا وکٹس جو ہم ہونی چاہیے تھی؟ آپ کچھ بھی کر لیں, جب تک آپ اوے میچز نہیں جیتیں گے نا ٹیسٹ میچ میں, آپ ICC کا فائنل نہیں کھیلیں گے. اوے جیتنا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کو ایسا مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ آپ دونوں طرح کی پچز پہ کھیلنے کے عادی ہیں, اور وہ سسٹم بنے گا ڈومیسٹک سے. آپ کے ڈومیسٹک میں قذافی میں تیز پچ ہوتی ہے, پنڈی میں تیز پچ ہوتی ہے, کراچی میں آپ بریک پچ بنائیں, فیصل آباد میں بریک پچ بنائیں. 5-6 جیسے ہم ارباب نیاز اسٹیڈیم کھیلتے وہ باؤنسی پچ ہوتی تھی, تو اس طرح کی پچز بنائیں. ڈائمنڈ کی پچ باؤنسی پچ ہوتی تھی, تو اسپن پچز بھی بنائیں. اچھا سر, تو آپ نے ارباب نیاز کا ذکر کیا, وہاں پہ کھیلنے کا موقع ملا آپ کو؟ او یس, کھیلنے کا بھی اور کوچنگ کرنے کا بھی. ارباب نیاز اسٹیڈیم وہ اسٹیڈیم ہے کہ پاکستان میں کرکٹ وہاں پہ ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے ابھی دیکھا, اب جو بنا دیا ہے, کریڈٹ گوز ٹو جاوید آفریدی بھائی اور پشاور کے لوگ جتنے انٹرسٹڈ ہیں. میری تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ PSL کے میچز اور جو جس طرح ہمارے ملکوں میں کرکٹ واپس آئی ہے, انٹرنیشنلی میچ پشاور میں ضرور کرائیں. ہوٹلز بھی ہیں وہاں پہ, لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور جتنے پچھلے 10 سالوں میں پٹھان آئے نا پاکستان ٹیم میں, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو, چاہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہو, چاہے ریجن کرکٹ ہو, وہ بالکل ہی الگ نظر آتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. اور جو محنت سے ارباب اسٹیڈیم بنا ہے ابھی, جو میں نے دیکھا ہے, تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ابو دھابی کا جو گراؤنڈ ہے نا اور دبئی کا, دونوں ملا کے بنایا ہے. وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو تو بہت بڑی زیادتی ہو. اور سر ایکسپیرینس بڑا زبردست ہے, جب آپ وہاں پہ اسٹینڈ میں کھڑے ہو کے جب دیکھتے ہیں نا, ایسے لگتا ہے بالکل سامنے, جسٹ لائک ساکر اسٹیڈیم ہوتا ہے نا, اس طرح ہے. تو وہ ہونا چاہیے, میرا خیال ہے سوچنا چاہیے. پشاور بھی پاکستان میں ہی ہے, پاکستان سے باہر نہیں ہے. سر یہ ریورس سوئنگ کا کیا مسئلہ چل پڑا ہے کہ عاقب جاوید نے آن ریکارڈ ہی کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے اب جو پلیئرز ہیں وہ ریورس کرنا بھول گئے ہیں, یا ریورس اس طرح سے ہو نہیں پا رہی ان سے. دیکھو ہمارے 90s میں ریورس زیادہ ہوتی تھی, کیونکہ ہم بال کو ٹپے مارتے تھے, 1 باؤنس 2 باؤنس نا. اب تو یہ کہ دائرے میں آپ ڈائریکٹ تھرو کریں گے, 1 باؤنس نہیں کریں گے نا. ہم اس ٹائم 2 3 ٹپے مار کے بال کو پہنچاتے تھے, وہ رف کرتے تھے. وہ آرٹ اب آج کل ہمارے بچے بھول گئے. صحیح ہے. اور پیس بھی کم ہے. اس وقت وسیم بھائی, وقار, شعیب, وہ 150 پلس تھے یار. وہ ایئر میں کاٹتے تھے بال کو, انہیں کرنا آتی تھی بال کہ ونڈ کو کس طرح کاٹنا ہے. ریورس سوئنگ بیسکلی ونڈ کو کاٹنا ہے. جہاں اوپن گراؤنڈ ہوگا وہاں زیادہ ہوگی, اور پچز جہاں پہ گھاس ہوگی وہاں پہ بہت کم ہوتا ہے. جہاں پہ سوکھا پچ ہوتا ہے نا, جس طرح ہم بولتے ہیں رف پچ ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ بال کو مار کے پیٹ سے باؤنسرز مار کے, طریقے بہت ہیں یار ریورس سوئنگ کے, آنا چاہیے. آج کل یہ چاروں بالر جو ہیں انہیں ہی آتا ہے, باقی جو ڈومیسٹک کھیلیں انہیں ریورس سوئنگ نہیں آتا. جیسے نسیم ہے, حارث ہے, شاہین ہے, حسنین کو تھوڑا بہت آتا ہے. تو ریورس سوئنگ کو آپ کو پریکٹس کرنے سے آتا ہے. اٹس سیگمنٹ ٹائم اینڈ وی ہیو گاٹ ریپڈ فائر. سو یو ریڈی؟ آل گڈ, آل سیٹ, آل. کریں پھر فائرنگ شروع. فائرنگ آتی ہے آپ کو کریں؟ سر کوشش کر لیں. بگیسٹ سلیجنگ انسیڈنٹ آن دا فیلڈ. ہم ڈسٹرب کرتے تھے اچھا بیٹر کو, بیٹسمینوں کو. ایک انسیڈنٹ تھا ڈیسمنڈ ہینز, پہلا ٹور پہ شیڈو پڑ رہا تھا میرا, تو میں سلی پوائنٹ پہ کھڑا ہوا تھا. جیسے بالر بال کرنے آتا تھا میں انگلی ہلاتا تھا, وہ شیڈ میں نظر آتی تھی, ہینز ڈسٹرب ہوتا تھا, وہ ہٹ جاتا تھا. ڈکی برڈ بولتا تھا کہ واٹس ہیپن, تو بولتا ہے ہی ڈو اٹ سم تھنگ. تو جاوید بھائی مجھ سے پوچھتے کیا کر رہے ہو, میں انگلی ہلاتا تھا. وہ غصے میں آ کے اس نے نکل کے مارا, اسٹمپ ہو گیا. ٹفیسٹ بالر یو فیسڈ؟ انفاز بالر اور اسپنر. اینی بالر وسیم اکرم. جان نکلتی. وسیم اکرم. وسیم اکرم نو ڈاؤٹ. ورسٹ ہیبٹ ایک ہے, وہ بتا نہیں سکتا. کوئی ایسی شاٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پلیئر آپ کی پسند کا وہ شاٹ سیکھ جائے؟ اب تو سبھی نے سیکھ لیا ایکسٹرا کور کے اوپر سے مارنا. را پیس اور سیم بالر. سیم بالر.
वसीम और वकार, वसीम भाई, नो डाउट। फिर वकार भाई, अगर वसीम भाई 99.9% है ना, तो वकार 95.9% है। इंजी भाई और यूनुस खान, इंजमाम, शाहीन और नसीम, I'll go with शाहीन। शाहीन और रऊफ। शाहीन। कोई एक चेंज जो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करना चाहें? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जी हाँ। I'll go with 2 changes। I'll go with स्पेशलिस्ट स्पिनर और ओपनर। 3 मिडिल ऑर्डर बैटर्स अगर आप ऑर्डर में करें रेट वाइज, तो 1 2 3 क्या होंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स राइट नाउ? या नंबर 1 तो बाबर ही होगा, ऑल टाइम। ऑल टाइम। आज के भी डालें, हिस्ट्री के भी डालें, सारे प्लेयर्स। बहुत मुश्किल सवाल। 1 2 3 1 2 3 ज़हीर अब्बास, जावेद भाई और I'll go with इंजमाम। ज़बरदस्त। रैपिड फायर हुआ ख़त्म। अगला सेगमेंट जो है मुंतज़िर है। सेगमेंट का नाम है सच और मिर्च। सच और मिर्च। मिर्च। या तो आपने सच बोलना होगा सर, या फिर आपको मिर्च खानी पड़ेगी। ओके, तैयार है? लाएं भाई, मिर्च लेकर आए। ले सर, मिर्चें जो हैं वो आपको देख रही हैं, देख लें। फ्रेश हैं ये, मैंने हाथ में पकड़ ली। हाथ में पकड़ लिए। मतलब आप पहले से ही चाहते हैं कि कुछ सवाल, मतलब आपको लग रहा है कि खतरनाक सवाल होंगे। जो ऐसा होगा जवाब वो दूंगा। तो कोई ऐसा सच बता दें जो आपने पहले कभी ना बोला हो, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि यार आज ये बात मैं बताई दूं। पाकिस्तानी बनना चाहिए हमें, हम डिवाइड हो गए। ओके। कराची वाला कराची वाले की बात करता है, लाहौर वाला लाहौर वाले की, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद, पेशावर वाला पेशावर। सब अपनी अपनी आवाज़ें लगा रहे हैं। कोई ये आवाज़ नहीं लगा रहा, जाग पाकिस्तानी जाग। हम डिवाइड हो गए, स्पोर्ट्स में भी और पॉलिटिक्स में भी और आम रूटीन में भी, जो मुल्क के लिए गलत है। मुल्क है तो हम हैं। क्या बात है। मिर्च तो परेशान हो गई है अभी आगे नहीं पता। कोई ऐसा प्लेयर बताएं जिसको आप पब्लिकली तो एडमायर करते हैं, तारीफ वगैरह करते हैं, लेकिन दिल आपका करता है कि यार ये मिल जाए ना तो इसको मैं बताऊं। नहीं, मैं पब्लिकली भी कभी भी नहीं करूँगा। जो है वो साफ। अगर सबसे बड़ी बात है, मेरा बेटा भी हो ना, वो गलत करेगा, मैं गलत बोलूँगा। कोई एक डार्क सीक्रेट बताएं आप, क्रिकेट का डार्क सीक्रेट। पैसे ने तबाह कर दिया क्रिकेट को। पैसा फेंक, तमाशा देख, ये क्रिकेट हो रही है। कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो आपको लगता है कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं होना चाहिए था, डिजर्व ही नहीं करता था। अगर मैं किसी का राज रखूँगा तो अल्लाह ताला मेरा राज छुपाएगा। मैं इसके लिए मिर्च खा लेता हूँ। चल, थोड़ी खाइए। जिस तरह आप जवाब दे रहे थे मुझे लग रहा था सारी वापस जानी है। ले सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपको मिर्च खानी पड़ जाए फिर से एक दफ़ा। थोड़ी खाऊंगा, जितना भी खाइए। लेकिन मुझे लग रहा है आप जवाब दे देंगे। 3 रोल्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB चेयरमैन का रोल, 1 दिन के लिए मिलेगा। एक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन का रोल, और एक है चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान का रोल। 1 दिन का ये भी 1 दिन के लिए मिलेगा। इन तीनों में से कौन सा रोल लेना पसंद करेंगे और फिर क्या करेंगे? अगर नहीं लेना चाहते तो मिर्च खा सकते हैं आप। मैं चीफ सिलेक्टर बनना चाहूँगा कि एक मैसेज दे के, एक टीम बना के, एक प्लान बना के आ जाऊँ कि ये प्लान अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके मुल्क की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। मिर्चें मेरा ख्याल है वापस ही जाएंगी। शुक्र है कि एक बाइट हो गई। और सर, यूथ को कोई अगर मैसेज है? यूथ नहीं, आगे चल के इस मुल्क को संभालना है। अपनी मेहनत जो है ना वो ईमानदारी से करो। आप वो लोग हो जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है। अगर उस मेहनत में थोड़ी चोरी करोगे तो कभी भी ये मुल्क अच्छी तरह खड़ा नहीं होगा। ये खास मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ा ही कीमती वक्त था आपका और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका यहाँ पे होना। सो दिस इज इट फ्रॉम ऑफ टॉपिक, पावर्ड बाय गोबीज पेंट्स। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कीजिए, ताकि आप भी अपडेटेड रहें बेहतरीन किस्म के स्पोर्ट्स कंटेंट से। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।